السلام علیکم، میں ہوں زوار اوان اور ویکلی کسان نیوز کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں بات کروں گا جو اس ہفتے کسانوں کے لیے نیوز ہیں، مکمل آپ کو بتاتا ہوں۔ اور کچھ میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ زوار بھائی یہ بتائیں کہ ہم نے سننا ہے کہ سی ایم پنجاب اگین ایک دوبارہ جو ہے فیز 2 لے کر آ رہے ہیں گرین ٹریکٹر سکیم کا، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ واقعی اگین گرین ٹریکٹر سکیم آ رہی ہے۔ اگر آ رہی ہے تو اس میں کون کون سے لوگ ایلیجیبل ہوں گے، اس کے بعد ہم کچھ جو ہے کاٹن کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد جو ہے کیونکہ آج کل مالٹے کا سیزن ہے تو کچھ مالٹے کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اس ٹائم پاکستان جو ہے وہ مالٹے میں جو ہے مالٹا پیدا کرنے والا کتنے نمبر پر ہے، ہم کتنے نمبر پر چلے گئے ہیں، اور بھی بہت سی خبریں ہیں۔ بالکل آپ نے ویڈیو کے اینڈ تک دیکھنا، اور ہمارے چینل زوار ٹریکٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے ہم جو خبر شامل کرتے ہیں وہ روئی کی ہے کہ جو روئی ہے اس کی قیمت میں 500 روپے فی من جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ چیئرمین کاٹن جینز فارم احسان الحق کے مطابق پچھلے ایک ہفتے کے دوران روئی کی قیمتوں میں 1000 روپے فی من تک کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ احسان الحق نے کہا کہ 14 جنوری سے جرمنی میں شروع ہونے والی ہیم ٹیکس نمائش میں 270 پاکستانی ٹیکسٹائل ملز کی شرکت متوقع ہے، اور اس میں پاکستان جو ہے اور اس نمائش میں پاکستانی ملز کو کروڑوں ڈالر کی برآمدی آرڈر ملنے کی توقعات ہے۔ تو چلو جی، ایک اچھی خبر ہے کہ اگر ہم معاشی طور پر جو ہے ہمیں کہیں سے فائدہ ہو تو۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے، اب کچھ ہم بات کر لیتے ہیں کسان کارڈ کی۔ تو یہاں پر سیکٹری پنجاب نے ایک بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ اب تک 5,13,000 کسان کارڈ فیلڈ میں جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ان کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ جو فرٹیلائزر وغیرہ ہے وہ اسے خرید رہے ہیں۔ افتخار علی سعود کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ کے تحت 53 ارب روپے کی منظوری ہو چکی ہے۔ کسان کارڈ کے ذریعے 32 ارب روپے کی خریداری بھی ہو چکی ہے۔ 32 ارب روپے مطلب کسان کارڈ سے جو کسان ہیں وہ خریداری کر چکے ہیں۔ اس کے بعد مزید وہ کہتے ہیں کہ کسان کارڈ کے ذریعے خریداری کا 90% صرف کھادوں کے استعمال کے لیے ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو کسان کارڈ میں جو ایگریکلچر میں یوز ہونے والی چیزیں خریدی گئیں اس میں جو 90% ہے اس کا استعمال جو ہے فرٹیلائزر پر ہوا ہے، مطلب لوگوں نے جو ہے وہ کھاد وغیرہ خریدی ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ 9 ارب روپے کی لاگت سے زرعی ٹیوب ویل جو ہے ہم اس کو، جس طرح میں ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ سولر پر کنورٹ کرنے والے ہیں، اور 8,000 بجلی اور ڈیزل سے چلنے والے زرعی ٹیوب ویل کو بھی شمسی توانائی میں منتقل کیا جائے گا۔ 8,000 ایسے ہوں گے جو مطلب اس سے پہلے ڈیزل پر چلتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے، ہم اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ نیکسٹ خبر ہم شامل کریں گے، اور یہ ہے محکمہ زراعت کی طرف سے۔ اچھا، میں آپ کو گرین ٹریکٹر کا بھی بتاتا ہوں، لیکن ہم یہاں پر جو ہے مزید خبریں وہ ایڈ کر لیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے زرعی ٹیوب ویلوں کی حوالے سے، اس کی جو 31 دسمبر تھی، مطلب جو آن لائن آپ لوگ اپلائی کرتے تھے، اور اس جو ڈیٹ ہے اس کو مزید بڑھا دیا گیا ہے، اب آپ 6 جنوری تک کر دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے مزید بھی بڑھ جائیں، اب آپ کے پاس ٹائم ہے، اور آج 4 جنوری ہے تو 6 جنوری 2 دن آپ کے پاس باقی ہیں۔ اگر آپ اپنے ٹیوب ویل کو شمسی توانائی میں کنورٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کا سارے طریقہ کار میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ خبر ہے، یہاں پر میں بتا رہا تھا کنوں کے حوالے سے، تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ پاکستان میں کنوں کی پیداوار میں بتدریج کنوں کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے اب پاکستان کنوں پیدا کرنے کی فہرست میں دنیا میں 20ویں نمبر پر آ گئے۔ مطلب کہ اب ہمارا جو دنیا میں کنوں، جس کو مالٹا بھی ہم کہتے ہیں، یہ پیدا کرنے والے، اب ہم اس سے پہلے ہمارا نمبر جو تھا وہ میرے خیال میں ہم ٹاپ 10 میں تھے، اور اب ہم ٹاپ 20 میں، اب ہم 20ویں نمبر پر چلے گئے ہیں۔ سو اس کی ریزن وہ یہ کہتے ہیں، باغبان کی جانب سے جدید پیداواری ٹیکنالوجی سے استفادہ نہ کر رہے اور مخصوص موسمی حالات کے ساتھ ساتھ گریڈنگ، پالشنگ، پیکنگ وغیرہ کے مناسب سہولات کے فقدان کے باعث پاکستان میں کنوں کی پیداوار میں بتدریج کمی ہوئی ہے، جس کے باعث چند سالوں میں پاکستان کنوں پیدا کرنے والے ممالک کے فہرست میں 9ویں نمبر سے 20ویں نمبر پر۔ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہم 9ویں نمبر پر تھے، مطلب ٹاپ 10 میں تھے، اور اب ہم 20ویں نمبر پر آ گئے۔ اس لیے اگر اس ضمن میں فوری اقدامات نہ کیے گئے، کنوں کی پیداوار مزید کم ہو سکتی ہے، جس سے ملک قیمتی زر مبادلہ سے محروم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب ہماری مقامی سطح پر جو ہمارا کسان ہے تو اس کے لیے کوئی اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہوتی، ان کو
اویئرنیس نہیں دی جاتی، سو اس وجہ سے جو ہے یہ ہمیں ایشو جو ہے یہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد محکمہ زراعت نے کچھ گندم کے حوالے سے بھی کاشتکاروں کو ایک ٹپس دی ہے، تو میں وہ آپ کو بتاتا جاؤں۔ محکمہ زراعت کی جانب سے گندم کے کاشتکاروں کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہے۔ محکمہ زراعت نے جاری سرد اور خشک موسمی حالات میں گندم کی فصل کو سنبھالنے کے لیے رہنما اصولوں کا ایک سیٹ جاری کیا ہے اور کاشتکاروں کو یوریا کھاد کے غیر ضروری استعمال سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فصل اب 45 دن کی ہو چکی ہے اور یوریا صرف پودوں کی نشوونما کو متحرک کر سکتا ہے۔ محکمہ زراعت کے ترجمان نے کہا کہ یوریا کے غیر ضروری استعمال سے پودوں کی نشوونما سے پودوں کی جو قد ہے وہ بڑھ جائے گا، اور پھر جب مارچ میں ہوائیں چلتی ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو گندم ہے وہ آپ کی گندم گر سکتی ہے، جس سے پیداوار کم ہوگی۔ تو اگر آپ کی گندم کو ضرورت ہے، جو اس کے پتے ہیں وہ پلاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں، تو آپ یوریا استعمال کر سکتے ہو، ادروائز آپ نہیں کر سکتے۔ ویسے اس پر میرا ایک ذاتی تجربہ ہے، کیونکہ میں نے بھی ایگریکلچر زراعت میں پیسٹی سائیڈ کی میرے پاس فرنچائز تھی، میں نے کافی وہاں پر جو ہے معلومات ہے وہ آپ کے ساتھ یہ یوریا کے حوالے سے بھی میں شیئر کروں گا کہ یہ ہماری غیر ضروری یوریا ہماری فصلوں کو کتنا نقصان دیتا ہے اور ہم اپنے پیسہ کو بالکل ضائع کرتے ہیں۔ خیر، اگر جو پتے ہیں وہ پیلے ہیں، ضرورت ہے تو دیں، ادروائز آپ یوریا کا استعمال بند کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ٹریکٹر کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے اتنی وہ نیوز دیکھی گندم کے حوالے سے، تو وہی نیوز ہے کہ وہ جو آپ نے سننا تھا کہ جو گندم کا ریٹ تھا وہ تھا جو سرکاری گوداموں میں گندم تھی وہ فلور ملز کو دینی تھی تاکہ جو آٹا کی قیمت ہے وہ کم سے کم ہو، وہ آپ کے لیے نہیں تھی۔ اچھا، اب یہاں پر جو گرین ٹریکٹر سکیم ہے وہ لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ ٹریکٹر لے کے چلے گئے ہیں۔ اب اس کا سیکشن 2 کب آ رہا ہے؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سیکشن 2 آ رہا ہے۔ اچھا، یہ سیکشن 2 جو ہے اس کے بارے میں فی الحال کوئی حتمی ڈیٹ کا اعلان نہیں ہوا، نہ ہی کہیں سے کوئی ایسی اسٹل نیوز آئی ہے۔ اگر یہ سیکشن 2 شروع ہوگا تو کیسے شروع ہوگا؟ سیکشن 2 گرین ٹریکٹر سکیم کا اگر سٹارٹ ہوگا تو اس میں وہ لوگ جن کے پاس پہلے وہ ٹریکٹر نکلے ہیں وہ اس سکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، ٹھیک ہے؟ مطلب وہ درخواست بھی نہیں دے سکیں گے، اگر دیں گے تو وہ ایلیجیبل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو سیکشن 2 ہوگا، سیکشن 2 کے اندر اگر اسی طرح سے کیا گیا کہ ایک طرف سے آپ گرین ٹریکٹر سکیم دے دیتے ہو اور دوسری طرف سے آپ جو ٹریکٹر اس کے اوپر 4% جی ایس ٹی انکریز کر دیتے ہو، تو آپ جو ہے 10,000 لوگوں کو جو سبسڈی ہے دینے کے لیے آپ لاکھوں لوگوں کی جیب سے 4% کے حساب سے جی ایس ٹی جو ہے انکریز کر کے آپ ان کے پاکٹ سے پیسے نکال کے، تو مطلب یہ تو نہ ہوا نا کہ کسان کی جیب سے پیسہ نکالا اور پھر کسان کو دے دیا، یہ میں اس کو کوئی سبسڈی نہیں مانتا۔ تو گرین ٹریکٹر سکیم فیز 2 انشاءاللہ یوں ہی سٹارٹ ہوگا تو آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ یہ کچھ بیسک سی نیوز تھے جو آپ کو دینے تھے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔